ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو قال ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل وإنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے ہفتے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ناچاقی، اختلافات اور بغض و عداوت، جس کو فساد و ذات البین کہتے ہیں، یہ بہت بڑی عظیم دینی اور معاشرتی بیماری ہے، اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت قائم کرنے کے لیے بہت سی ہدایات عطا فرمائی. ان ہدایات میں سے ایک ہدایت پچھلی مرتبہ پڑھی گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دوسروں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں کے ساتھ ملتا نہیں اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے باہمی ناچاقی کا کہ دوسرے سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر نہ کیا جائے. حضور نے فرمایا کہ تکلیف تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان سے پہنچے گی، لیکن اس تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. اور اسی کی تاکید کے طور پر وہ حدیث ارشاد فرمائی جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں، موجودات میں کوئی بھی ذات دوسرے سے پہنچنے والی تکلیف پر اتنا صبر کرنے والی نہیں ہے جتنی اللہ جل جلالہ کی ذات. کہ اللہ جل جلالہ کو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو عام حالات میں تکلیف رساں ہوتی ہیں، ایذا رسانی کا ذریعہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ سب سنتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود مثلا فرمایا کہ لوگ ہیں جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بعض یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بعض نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اور بہت سنے
پتھروں کو، درختوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو، گائے کو، بیل کو، سانپ کو، بچھو کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ جس ذات نے ان سب انسانوں کو پیدا کیا اور فرشتوں سے یہ کہہ کر پیدا کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اس زمین پر، اور وہی انسان اللہ جل جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹیاں بنا رہے ہیں، تو اتنی تکلیف پہنچانے کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی بردباری دیکھیے اور حلم دیکھیے کہ یہ ساری کچھ سننے کے بعد بھی فرمایا کہ ان کو عافیت بھی دے رکھی ہے، ان کو رزق بھی دے رکھی ہے۔ اس کائنات میں دیکھو، اگر غور کرو تو کافر اور مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے، کافروں کی اور مشرکوں کی، اور ہمیشہ سے رہی۔ اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، کہ اگر زمین کے اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اس لیے کہ اکثریت تو ساری کوئی کفر میں مبتلا ہے، کوئی شرک میں ہے، کوئی فسق میں ہے، کوئی فجور میں ہے۔ یہ جو نیا نظام نکلا ہے کہ اکثریت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اکثریت جو کچھ کہتے وہ حق ہے۔ جمہوریت کے نام پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اکثریت کہتے وہ حق ہے۔ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر برحق ہے، اسلام جو ہے باطل ہے، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ اس واسطے کہ ساری روئے زمین پر بسنے والے، ان کی اکثریت کفر میں مبتلا ہے یا شرک میں مبتلا ہے، اور جو مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھو تو ان میں شریعت کے دائرے پر ٹھیک ٹھیک چلنے والے کتنے ہیں، اور بے فکر بے پرواہ فسق و فجور میں مبتلا، معصیتوں میں گرفتار کتنے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے روئے زمین کے اوپر، کفر بھی ہو رہا ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، معصیت بھی ہو رہی ہے، فسق و فجور بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ذات ہے دیکھ رہی ہے سب، اور سب دیکھ کر انہی لوگوں کو جو اللہ کے وجود تک کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کو نہیں مانتے، خدا ہی کو نہیں مانتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت دے رہا ہے، اور ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی دنیا کے اندر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا حلم، اس سے زیادہ کون صبر کرنے والا ہوگا ان ایذاؤں پر جو دی جا رہی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری خان یغما چے دشمن چے دوست، اللہ تعالیٰ نے جو دسترخوان بچھایا ہوا ہے اس روئے زمین کے اوپر، رزق کا دسترخوان، اس میں دوست دشمن سب برابر ہیں، دوستوں کو بھی دے رہے ہیں اور دشمنوں کو بھی دے رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات دشمنوں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ دیکھو اگر اس وقت موازنہ کرو تو جو کافر اور فاسق اور فجار ہیں اور مشرک ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے پاس بسا اوقات فقر و فاقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حلم یہ ہے کہ وہ سب یہ تکلیفیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، رزق کا بھی، عافیت کا بھی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حلم کو دیکھو، اس صبر کو دیکھو، اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے انسانوں تم اللہ کے اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ 100% تو نہیں وہ کر سکتے، لیکن کوشش کرو کہ وہ اخلاق تمہارے اندر بھی آئیں۔ تو جب اللہ جل جلالہ اتنا صبر فرما رہے ہیں لوگوں کی ایذا رسانیوں پر، تو اے اللہ کے بندو تم بھی ایذا رسانیوں پر صبر کرو، اور دوسروں سے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔
کوئی کہے کہ صاحب ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ صبر فرما رہے ہیں اور دے رکھا ہے، رزق بھی دے رکھا ہے، عافیت بھی دے رکھی ہے، پھل پھول رہے ہیں، ترقیات ہو رہی ہیں، لیکن جب پکڑ ہوگی تو ایسی ہوگی کہ چھوٹ نہیں پائیں گے. یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عذاب ایسا دیں گے اعوذ باللہ العلی العظیم کہ اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، اس کی کوئی حد و نہایت نہیں. تو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بدلہ دیں گے، تو تم بھی تخلقوا باخلاق اللہ کو اختیار کرتے ہوئے یہاں تمہیں جس سے تکلیف پہنچ رہی ہے کہو کہ بھائی میں نے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود انصاف کرا دیں گے، تو اس کے حوالے کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ تم یہاں دنیا کے اندر جو کچھ بدلہ لوگے وہ بدلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس انتقام کے مقابلے میں جو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لیں. اس واسطے اگر بدلہ لینے ہی کا شوق ہے تب بھی اس کا راستہ یہ ہے کہ یہاں پر بدلہ نہ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیں گے. تو حکم یہ دیا کہ تکلیفیں جو پہنچ رہی ہیں انسانوں سے پہنچیں گی ضرور، ان تک پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. اچھا تو یہ ہے کہ معاف ہی کر دو، معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کفالت فرمائیں گے انشاءاللہ تمہاری بھی، تمہاری حاجتیں دور فرمائیں گے، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہ کے بندے جو ہیں وہ معاف ہی کر دیتے ہیں، اس طرح معاف کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص کوئی بھی تکلیف پہنچائے کچھ کرے بس کہہ دے اللہ میں بس معاف کر دیا، مجھے معاف کر دیا. جہاں تک کہ کوئی چور چوری کر کے لے گیا کہ اللہ میں نے یہ مال جو ہے اس کے لیے حلال کر دیا، چوری کی اس نے تو اسی کے لیے حلال کر دیا، اللہ میں کیا کروں گا اس کا بدلہ لے کے اور اس کو عذاب دلوا کے، یہ طریقہ نہیں. تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. اور لکھا ہے کہ جب جاتے تھے کہیں تو پیسوں کی تھیلی لے کے گئے، کوئی چیز خریدنے گئے بازار میں، تو سودا ہوا کہ بھائی کتنے کی ہے، اس نے بتا دیا اتنے کی ہے. اچھا بھائی یہ تھیلی رکھی ہے لے لیں، اس میں سے جتنے نکالنے ہو نکال لیں. وہ اس میں سے گننے کی بھی ضرورت نہیں، بس اس نے جتنے نکال لیے تو نکال لیے، واپس کر دے واپس لے آئے. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ہاتھ میں تھیلی پیسوں کی، تو جاتے جاتے کوئی چور چکار جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے تو تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے بندے ملیں تو ان کی چاندی ہو. تو وہ ہاتھ میں لیے جا رہے تھے، چور نے دیکھ لیا کہ یہ میاں جی ہاتھ میں پیسے لیے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے آیا اور ہاتھ میں سے کھینچ لیے پیسوں کی تھیلی ہاتھ میں سے کھینچ. میاں جی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ یہ کون کیا کر کے لے گیا. وہ انہوں نے کہا کون اس جھنجٹ میں پڑے کہ اس سے پوچھے گچھے واپس لیں. اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، وہ کرتے ہوئے نکلتے چلے گئے. اور ساتھ میں دل میں یہ عادت تو تھی، دل میں نیت کر لی کہ اے اللہ یہ جو پیسے اس نے لیے ہیں تو میں نے اس کو معاف کیے، حلال کر دیا، میں نے اس کے لیے ہبہ کر دیا، صدقہ کر دیا اسی کو. دل میں نیت بھی کر لی. اب جناب وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان سے پیسے چھین کے آدمی لے کے کہاں جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا کہ وہ لے کے جاتا ہے، نکلنا چاہتا ہے اپنے گھر جانے کے لیے تو وہ گلی سے نکل ہی نہیں پاتا. ایک گلی سے دوسری گلی میں داخل ہو جاتا ہے، دوسری سے تیسری میں ہو جاتا ہے، جیسے بھول بھلائیاں ہوتی ہے اس طرح راستہ ہی نہیں ملتا نکلنے کا. کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں گھومتا پھر رہا ہے، راستہ ملتا نہیں. یا اللہ یہ راستے ہمیشہ پر آتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، جانے پہچانے راستے ہیں، مگر آج نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا. جب گھنٹے گزر گئے اور
نکلتے نہیں، چلتے چلتے تھک گیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو دماغ میں خیال آیا کہ یہ کچھ بڑے میاں کی کرامت معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پیسے چھینے میں نے، تو اللہ میں نے میرے اوپر یہ راستہ بند کر دیا، اب کیا کروں؟ سوچا کہ یہی راستہ ہے کہ پھر دوبارہ جاؤں ان کے پاس، بزرگ کے پاس، اور جا کر ان سے درخواست کروں کہ اللہ تو خدا کے واسطے پیسے لے لو اور میری جان چھڑواؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے۔ تو پہنچا ان کے گھر پہ، دستک دے رہا ہے، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی بس غلطی ہو گئی تھی، یہ پیسے لے لیے تھے آپ سے، خدا کے لیے یہ مجھ سے لے لو واپس۔ اس نے کہا بھائی میں تو صدقہ کر چکا، میں تو تمہارے لیے حلال کر چکا، صدقہ کر دیا تمہارے اوپر، ہبہ کر دیا، اور اب واپس میرے رہے ہی نہیں پیسے، میں نے تمہیں دے دیے۔ تو اس نے کہا جی وہ تو میں خدا کے واسطے لے لو، جب کیونکہ باہر نکلنا چاہتا ہوں تو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا کہیں، تو خدا کے لیے لے لو۔ وہ کہہ رہا لے لو، وہ کہتا میں نہیں لیتا، وہ کہتا واپس لے لو، وہ کہتے میں تو صدقہ کر چکا، حلال کر چکا۔ وہ اصرار کر رہا دینے کو، یہ اصرار کر رہا نہ لینے پر۔ آخر کار پھر کہا کہ بات کیا ہے، کیوں دینا چاہتا ہے؟ کہ جی وہ اس عذاب میں مبتلا ہو گیا اور راستہ نہیں مل رہا۔ کہا چل اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا راستہ بھی بنا دے گا۔ دعا کرتی اللہ تعالیٰ سے، اس کا راستہ بھی کھل گیا۔ تو اللہ والے تو کسی کے ساتھ تکلیف بھی کوئی پہنچائے تو اس کے ساتھ بغض رکھتے نہیں ہیں، بغض نہیں رکھتے، بغض ان کے ہاں ان کی گلی میں گزرا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ کفرس در طریقت ماں کی نداشتن، کفرس در طریقت ماں کی نداشتن، آئین ماں سین چو آئین داشتن۔ ہمارے طریقت میں تو کسی سے بغض رکھنا یہ کفر کے مرادف ہے، کفر کی طرح ہے۔ کسی بھی شخص سے کینہ رکھنا ہمارے طریقت میں کفر ہے۔ آئین ماں سین چو آئین داشتن، ہمارا آئین تو یہ ہے کہ ہمارا سینہ آئینے کے مانند ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں کسی کے بغض کا، کوئی داغ نہیں کسی کے اناد کا، کسی کی دشمنی کا۔ اللہ والے تو ایسے تو معاف کر دو، ہاں اگر انتقام لینا ہی ہے، بدلہ لینا ہے تو خود کیا لوگے؟ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، خود لوگے تو اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں تم نے بدلہ لیا